Inspire Vision TV. مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی۔ بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا، اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا، جو کہ لڑک پن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی، جس میں انہوں نے بتلایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھی۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ دن ان کی ویڈیوز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے، میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو ایک ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہی تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا، اور دیگر کئی اذکار، بالخصوص 100 مرتبہ استغفار پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی۔ سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں، نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان جو جگہ بنتی ہے اس کو سجدے پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کل کرونا کا بہت زور ہے۔ یقین مانیے، اگر آپ لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں نماز کے بعد، تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ اگر یہ باتیں پہلے پتہ ہوتی تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا لیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجیے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجیے۔ مذہب اسلام زندگی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ مذہب نہیں، یہ دین ہے۔ ایک قول نقل کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے۔ سجدے اور نماز سے روح تو معطر ہوتی ہے، اس کے علاوہ چہرے کی تمام بیماریاں دور کرنے کے لیے سجدہ لمبا کریں۔ لیڈیز کے چہرے پر بال، ایکنی، دانے ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے سے جب خون کا دورہ پورا ہوگا اور بھرپور ہوگا تو پورے جسم میں ہارمونز اپنا فنکشن بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں گے، اور ان تمام خرابیوں اور بیماریوں کا تدارک ہو سکے گا۔ یادداشت بڑھے گی، نظر کی کمزوری دور ہوگی اور چہرہ روشن ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ سجدہ جلدی جلدی کرتے ہیں، بلکہ اس میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کام آپ سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے نماز سے فارغ ہوں۔ جبکہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ جس کام کی وجہ سے جلدی کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے تو کوئی جلدی کی ضرورت تھی ہی نہیں۔
لمبا سجدہ کرنے سے آپ کی شخصیت سے زندگی میں جلدی کا عنصر نکل جائے گا اور آپ ہر کام کو بہترین کرنے کے رجحان کی طرف آ جائیں گے اور اس سے آپ کی عزت بڑھے گی اور شخصیت نکھرے گی۔ آزما لیں۔ سجدہ لمبا کرنے کا طریقہ یہ جان لیں کہ یہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ نارمل سجدہ کرتے ہیں تو آپ سجدہ کرتے ہوئے فوراً اٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس کی بجائے اب آپ ماتھے کے درمیان کی جگہ کو زمین پر رکھیں یا سجدے والی جگہ پر رکھیں اور جسم کو پیچھے سے تھوڑا سا مزید اٹھا لیں۔ اس اسنا میں آپ کو 3 سے 5 سیکنڈز کے اندر اپنا چہرہ گرم محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور خون کی لہر اور روانگی آپ کو پورے چہرے پر محسوس ہوگی۔ اس دوران آپ چاہیں تو 1-2 سیکنڈ کے لیے سانس روک بھی سکتے ہیں، تب تک جب تک کہ حرارت آپ کے ہونٹوں کو نہ چھو جائے۔ اب اس میں یہ خیال رکھیں کہ عبادت کی نیت عبادت کی ہی رہے، کہیں وہ ورزش کی نیت نہ بن جائے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ تسلسل ہو تو عبادت جو ہے وہ عادت نہیں رہتی، وہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب پڑھا ہے اور کہا ہے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ ہماری جتنی ویڈیوز ہیں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب و فرقہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا آپ بھی یہی سمجھ کر تمام انسانوں، تمام دوستوں، عزیزوں تک اسے پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ Hey Charlie, so thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. It's Vital Vision TV.